بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدون کتاب حج درس نمبر 376 میں مینا میں سر مونڈنے میں نیت کے وجوب پر گفتگو ہوگی۔ حلق یا تقصیر چکے مناسک مینا میں سے واجب مناسک اور اعمال میں سے ہے اور یہ عبادت ہوتی ہے، تو اس میں نیت کے وجوب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مذکورہ نیت کے مندرجات کو بیان کیا جائے گا۔ تقصیر کی مقدار کی تعین اور جس کے لیے متعذر ہو اس کا حکم بھی بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ مینا میں حلق یا تقصیر کے بارے میں جو بحث ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مرد کے لیے تقصیر یا حلق کرنے میں اختیار ہوتا ہے اور عورت کے لیے تقصیر کرنا متعین ہوتا ہے۔ اس کی ایک نظیر پیش کی ہے جناب شہید ثانی نے۔ عورت کا حکم حج میں اسی طرح ہے جیسے مرد کا حکم ہوتا ہے عمرہ تمتع میں، کہ اس کے لیے حلق کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ تقصیر کرنا ہوتی ہے۔ اگر اس نے حلق کرنے اور اپنا سر منڈانے کی عمرہ تمتع میں نظر و منت بھی کی ہو تو وہ نظر باطل ہوتی ہے اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا، چونکہ اس کے لیے عمرہ تمتع میں فقط تقصیر کرنی ہے تاکہ پھر حج میں جا کر حلق یا تقصیر کر سکے۔ یہاں تک وجوب نیت کا تعلق ہے تو تقصیر اور حلق کرنے میں نیت واجب ہے اور وہ قصد کرے اس کو انجام دینے کے ساتھ کہ حج کا جو احرام ہے اس سے خارج ہوتا ہوں۔ اگرچہ وہ جب احرام باندھتا ہے تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، تو جب یہ حلق یا تقصیر کرتا ہے تو وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں قربتاً الی اللہ۔ اور یہ مشتمل ہونی چاہیے، یعنی ایک تو قربتاً الی اللہ پر اور دوسرا یہ کہ حج تمتع یا حج افراد یا قران کے احرام سے خارج ہوتا ہوں اور جو چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی تھی وہ اس کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ ایک بحث یہاں پہ ہوتی ہے کہ تقصیر کی مقدار کتنی ہے، تو کہتے ہیں کہ مسمى تقصیر کافی ہے، یعنی اتنی مقدار میں بال یا ناخن کو کم کرے کہ اس سے کہا جائے کہ اس نے تقصیر کی ہے، اپنے بالوں کو یا ناخن کو چھوٹا کیا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کما لا یجزی الرجل فی عمرۃ التمتع وان نظرہ ویجب فیہ النیۃ المشتملۃ علی قصد التحلل من النسک المخصوص متقربا، جس طرح کہ حلق کرنا کافی نہیں ہوتا مرد کے لیے عمرہ تمتع میں، چونکہ عمرہ تمتع میں وہ عمرہ متصل ہوتا ہے حج کے ساتھ، اسی سال حج بھی کرنی ہوتی ہے، تو اگر سر کو مکمل طور پر عمرے میں مونڈ لے گا تو پھر حج میں وہ تقصیر یا حلق نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کے لیے عمرہ میں فقط تقصیر کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو حلق کرنا سر کو مکمل طور پر مونڈنا مرد کے لیے کافی نہیں ہوتا عمرہ تمتع میں۔ وَإِن نَظَرَهُ، اگرچہ کہ اس نے اس کی نظر بھی کی ہو، منت بھی مانی ہو، تب بھی جائز نہیں ہے اور وہ مجزی نہیں ہوگا۔ اور حلق یا تقصیر میں واجب ہے نیت کرنا جو مشتمل ہو علی قصد التحلل من النسک المخصوص، یعنی نیت کرنا واجب ہے جو مشتمل ہو کہ اپنی جو عبادت ہے حج یا عمرہ اس سے میں خارج ہوتا ہوں، قصد قربت کے ساتھ اس کو انجام دے۔ تحلل کا معنی یعنی اس کے احرام سے میں خارج ہوتا ہوں۔ تو ظاہر ہے حج کے اعمال کی گفتگو ہو رہی ہے، تو حج کی جو اقسام ہیں حج تمتع یا حج قران یا حج افراد سے خارج ہونے کی وہ نیت کرے گا۔ وَيُجْزِي مُسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ، اور اتنی حد تک تقصیر کافی ہوتی ہے بالوں یا ناخن کو کم کرنا کہ اس پر نام صادق آئے کہ اس نے بالوں کو کم کیا ہے یا ناخن کو کاٹا ہے، کما مرہ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ عمرہ تمتع کی تقصیر کی باعث میں اس کو ذکر کیا گیا تھا۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ فِعْلُهُ فِي مِنَا فِي وَقْتِهِ فَعَلَ بِغَيْرِهَا وُجُوبًا
وبعث بالشعر إليها ليدفن فيها مستحبا فيهما من غير تلازم فلو اقتصر على أحدهما تعدت سنته خاصة۔ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر 10 ذی الحجہ عید قربان کے دن مینا میں حلق کرنا ممکن نہ ہو، مثلا کوئی دشمن موجود ہے یا کوئی اور مجبوری اضطرار ہے، تو مینا کے باہر جہاں ممکن ہو وہاں پہ حلق کر لے، اور مستحب ہے کہ بالوں کو مینا بھیجے اور وہاں پہ دفن کیا جائے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ دو مستقل مستحب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم نہیں ہے کہ مستحب ہو کہ مینا بھیج کر اس کو دفن کرنا تب جا کر وہ مستحب مکمل ہو، بلکہ ان میں سے ہر ایک مستحب مستقلاً ہے اور ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے۔ یعنی کہ بالوں کو مینا بھیجنا مستحب ہے اگرچہ دفن نہ ہوں، اور دفن کرنا مستحب ہے اگرچہ خود نہ بھیجے ہوں، کوئی دوسرا شخص اس کی اطلاع کے بغیر مینا میں لے جائے اور وہاں پر دفن کر دے، بعد میں حاجی متوجہ ہو۔ لو تعذر فعله فی منا فی وقت ہی، اگر 10 ذی الحجہ کو عید قربان کے دن مینا میں حلق کرنا مشکل ہو، مجبوری ہو اور اس کو انجام نہ دے سکتا ہو، فعل بغیرہا وجوبا، تو واجب ہے کہ مینا کے علاوہ جس جگہ پر بھی ہے وہیں پر بالوں کو تقصیر یا حلق کرے۔ وبعث بالشعر إليها ليدفن فيها مستحبا فيهما من غیر تلازم، اور بالوں کو مینا بھیج دے تاکہ وہاں پر ان کو دفن کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ فیہما، ان دونوں کاموں میں علیحدہ علیحدہ استحباب ہے، بھیجنا بھی بالوں کو جو مینا کے باہر حلق کیے گئے ہیں یا تقصیر، اور ان کو دفن کرنا بھی مینا میں، یہ مستحب، دو مستحب ہے۔ من غیر تلازم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم نہیں ہے کہ اگر ان میں سے ایک رہ گیا تو پھر دوسرا مستحب انجام نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فلو اقتصر علی احدہما، اگر ان میں سے ایک پر اکتفا کرے، تعدت سنتہ خاصتا، تو جس کو انجام دیا ہے اس کا استحباب اور سنت ادا ہو جائے گی، اور دوسرے کی جو سنت ہے وہ رہ جائے گی۔ تو عمرہ تمتع میں مرد کے لیے بھی حلق کرنا جائز نہیں ہوتا اور کافی بھی نہیں ہوتا، چونکہ تقصیر کرنا اس پر متعین ہوتا ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، وَلَيْسَ فِي الْمُتْعَةِ إِلَّا التَّقْصِيرُ وَسَيْلُ شِيَ باب ہفتم ابواب الحلق والتقصیر، حدیث ہشتم ہے کہ عمرہ تمتع میں فقط تقصیر کی جاتی ہے۔ اور حلق یا تقصیر جو مینا میں کی جاتی ہے تو اس میں نیت واجب ہے، چونکہ یہ فعل عبادی ہے، واجب تعبدی ہے۔ واجب تعبدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں عبادت ہونا اور اس میں قصد قربت ہونا شرط ہوتا ہے، اور اس کے واجب تعبدی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کے قائل ہیں کہ یہ جو اعمال حج ہیں ان میں سے جو حلق یا تقصیر کرنی ہے مینا میں، یہ بھی واجب تعبدی ہے، یعنی قصد قربت کے ساتھ انجام دے۔ تعبدی کے مقابلے میں توسلی ہوتا ہے کہ یعنی اس کو شرط نہیں ہوتا قصد قربت کے ساتھ انجام دینا، لیکن اگر اس سے بھی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو پھر اس میں قربتاً الی اللہ کریں تو ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑے دھونا، اب یہ واجب ہیں نماز کے لیے اگر اور کپڑے نہ ہوں، لیکن اس میں قصد قربت شرط نہیں ہے، اگر قصد قربت کے ساتھ کپڑے دھوئے گا تو اس کو ثواب بھی مل جائے گا، لیکن واجب تعبدی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں قصد قربت شرط ہے، اگر اس کے بغیر انجام دے گا تو پھر وہ واجب ادا ہی نہیں ہوگا۔ نیز اس نیت کو مشتمل ہونا چاہیے کہ یہ جو میری حج ہے تمتع یا قران یا افراد، تو اس سے تحلل یعنی احرام سے خارج ہونے کا قصد کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ تقصیر کی مقدار اتنی ہو کہ جس پر نام صادق آئے کہ اس نے کچھ مقدار میں بالوں کو کاٹا ہے یا ناخن کو، چونکہ امر ہوا ہے کہ وہ تقصیر کرے، یہ امر مطلق ہے، تو جب کچھ مقدار میں وہ بالوں کو یا ناخن کو کاٹتا ہے تو اس امر کا امتثال اور اطاعت ہو جاتی ہے، وہی کافی ہے۔ ہاں مستحب ہے کہ ایک انگلی کے
مقدار کے برابر ہو، جیسا کہ مرسلہ ابن ابی عمیر میں ہے امام صادق علیہ السلام سے، تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملا، یعنی عورت اپنے بالوں سے عمرہ کے وقت ایک انگلی کے برابر تقصیر کرے، بالوں کو چھوٹا کرے۔ وسائل الشیعہ باب 3 ابواب التقصیر حدیث سیوم ہے۔ اور علامہ ابن الجنید اسکافی متقدمین فقہائے شیعہ میں سے جلیل القدر شخصیت ہیں، اور ان کے نظریات پر کافی بحث ہوتی ہے۔ اور متاخرین میں علامہ حسین بروجردی جو کہ بہت بڑے مجتہد اور فقیہ تھے، انہوں نے علامہ عمانی کی اور ان علامہ ابن جنید اسکافی کے نظریات کو مستقل کتابوں میں شائع کروایا، تاکہ تشیع کا جو علمی اثاثہ ہے، علمی نظریات ہیں، وہ جداگانہ طور پر بھی پیش کیے جائیں۔ اور اس سے پہلے علامہ حلی نے اپنی کتاب مختلف الشیعہ میں ان تمام نظریات کو 7ویں 8ویں صدی میں تفصیل کے ساتھ جمع کیا تھا، اور وہ پہلے 2 جلدی کتاب تھی، اب 10 جلدوں میں ہے۔ تو جب ہم شرح الامہ یا اس طرح کی فقہ شیعہ کی استدلالی کتابیں پڑھتے ہیں تو کم از کم مختلف الشیعہ کا ایک دورہ ہونا چاہیے، اس کو ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، ابھی تک اس کا رواج نہیں ہے۔ تو علامہ ابن الجنید کا نظریہ لا یجزی فی المرأة ما دون القبضہ، یعنی کہ عورت جب تقصیر کرتی ہے تو ایک مٹھی بھر بالوں سے کم تو کافی نہیں ہوتی تقصیر۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام علامہ محمد حسن نجفی اس کے بارے میں فرماتے ہیں لم نعرف لہ ماخذ، ہمیں اس کا کوئی ماخذ اور دلیل نہیں ملی، ہم اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں جانتے۔ تو صاحب جواہر الکلام نے بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ کام کیا ہے، شرائع الاسلام کی جو شرح ہے تفصیلی استدلالی اجتہادی، یہ مشہور کتاب ہے۔ اور یہ جو مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے لیے مینا میں حلق یا تقصیر مشکل ہوتی ہے دشمن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ کسی اور جگہ پہ حلق یا تقصیر کرے، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ان بالوں کو پھر بھیجنا مینا میں اور وہاں پر دفن کرنا، یہ 2 علیحدہ مستحب بھی ہوں گے۔ تو یہاں تک مینا میں حلق یا تقصیر کا تعلق ہے تو یہ عید قربان کا دن ہے، قربانی کے بعد یہ انجام دینا چاہیے، مشہور فقہاء کا یہی نظریہ ہے۔ اور ابو صلاح حلبی فرماتے ہیں کہ اس کو ایام تشریق کے آخر تک مؤخر کرنا جائز ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں اور منتہی المطلب میں اس نظریے کو مستحسن یعنی اچھا قرار دیا ہے، حالانکہ یہ ضعیف نظریہ ہے، چونکہ روایات موجود ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ قربانی ذبح کرنے کے بعد حلق کرنا ضروری ہے، جیسے عمر بن یزید کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے اذا ذبحت اضحیتک فاحلق راسک۔ وسائل الشیعہ باب اول ابواب الحلق والتقصیر حدیث اول ہے، جب آپ نے اپنی قربانی کو ذبح کر لیا تو پھر اپنے سر کو مونڈ لو۔ تو اگر مینا میں ممکن نہ ہو تو پھر کسی اور جگہ پر اس کو انجام دے حلق یا تقصیر کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کے لیے مینا کی طرف پلٹنا ممکن نہ ہو تو پھر دوسری جگہ انجام دے، اگر اس کے لیے پلٹنا ممکن ہو تو مینا کی طرف پلٹنا واجب ہوگا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ابو بصیر کی روایت ہے سألتہ عن رجل جاہل ان یقصر من راسه او یحلق حتى ارتحل من منا قال فلیرجع الى منا حتى یحلق شعره بها او یقصر۔ وسائل الشیعہ باب 5 ابواب حلق و تقصیر میں ہے۔ میں نے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو سر کو تقصیر کرنا یا حلق کرنا نہیں جانتا حتیٰ کہ مینا سے چلا جاتا ہے، فرمایا مینا کی طرف پلٹ آئے حتیٰ کہ بالوں کو حلق کرے یا تقصیر کرے۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے ہے ان رجل ناسی ان یقصر من شعره او یحلق حتى ارتحل من منا قال یرجع الى منا حتى یلقی شعره بها حلقا کان او تقصیرا۔ امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو مینا میں بالوں کی تقصیر یا حلق کرنا بھول گیا حتیٰ کہ مینا سے چلا گیا، فرمایا مینا کی طرف پلٹ آئے حتیٰ کہ بالوں کو کاٹے، چاہے حلق کرے یا تقصیر۔
اور جب رجوع کرنا اور مینا کی طرف پلٹنا ممکن نہ ہو تو جہاں پر ہے وہیں پر حلق یا تقصیر کرے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی اشکال بھی نہیں، چونکہ جب قدرت ساقط ہو جاتی ہے، انسان اضطرار اور مجبوری کی صورت میں آ جاتا ہے تو تکلیف بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک مشہور قضیہ اذا فاقد الشرط فاقد المشروط، اب قدرت ان کاموں کے لیے شرط ہوتی ہے، تو جب قدرت نہ ہو، مجبوری اور اضطرار ہو تو پھر وہ جو حکم ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بالوں کو بھیجنا تاکہ وہاں دفن کیے جائیں مینا میں دونوں مستحب ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نہایہ میں محقق ہلی شرائع الاسلام میں فرماتے ہیں کہ بالوں کو مینا بھیجنا واجب ہے، صحیح حفص بن بختری امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ پھر رجل یحلق راسہ بمکہ قال یرد الشعر الی مینا وسائل الشیعہ باب ششم ابواب الحلق و تقصیر حدیث اول ہے۔ ایک شخص مجبوری کی وجہ سے مکہ میں سر کے بال مونڈتا ہے، فرمایا بالوں کو مینا میں بھیجے۔ اور ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے فی رجل زار البیت ولم یحلق راسہ قال یحلق بمکہ ویحمل شعرہ الی مینا ولیس علیہ شیء، ایک شخص نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور ابھی سر کو مونڈا نہیں، فرمایا مکہ میں ہی سر مونڈ لے اور بال مینا لے جائے اور اس پر کوئی خاص کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، محقق ہلی کا نظریہ مختصر النافع میں اور علامہ ہلی کا نظریہ منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں ہے کہ یہ مستحب ہے، تاکہ ان روایات میں جن سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور دوسری روایات میں جمع بندی کی جائے۔ مثلا ابو بصیر کی روایت ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل ينسى ان يحلق راسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني ان يلقي شعره الا بمنى وسائل الشیعہ باب ششم ابواب الحلق والتقصیر حدیث چہارم ہے۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے جو سر کو حلق کرنا مونڈنا بھول گیا حتیٰ کہ مینا سے چلا گیا، فرمایا مجھے پسند ہے کہ وہ اپنے بالوں کو مینا میں ہی کاٹے۔ تو یہ مختص ہے روایت نسیان یعنی بھول چوک کے ساتھ۔ تو علامہ حلی نے مختلف شیعہ میں فرمایا کہ بالوں کو مینا بھیجنا واجب ہے اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہو، اور اگر بھول کر اسے چلا گیا ہو تو پھر ان کو مینا بھیجنا مستحب ہے۔ اور یہ روایت تو ویسے ہی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، تو یہ سابقہ جو روایات ہیں ان کے ساتھ معارضہ اور اختلاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جن سے وجوب سمجھا جاتا ہے، یعنی بالوں کو مینا بھیجنا واجب ہے۔ باقی رہا کہ بالوں کو مینا میں دفن کرنا مستحب ہے، تو اکثر فقہا کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور علامہ حلبی جو تھے وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، اور دلیل اس کی صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے کان علی بن الحسین علیہ السلام یدفن شعرہ فی فسطاطہ بمنا ویقول کانوا یستحبون ذلک وسائل الشیعہ باب ششم ابواب الحلق والتقصیر حدیث پنجم ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے بالوں کو جو مینا میں کاٹتے تھے یا حلق کرتے تھے مینا میں اپنے خیمے میں ہی دفن کر دیتے تھے اور فرماتے کہ اس کو مستحب جانا جاتا۔ تو جب اس کو دفن کرنا مستحب ہے جو مینا میں ہے، تو جو اس سے خارج ہے اس کے لیے بھی یہ مستحب قرار دیا جاتا ہے۔